یسوع مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہوں۔ میں پاسٹر ندیم بشیر ہوں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں روح القدس کے حقیقی وجود کے تعلق سے کہ روح القدس کیا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے مضمون کی طرف بڑھیں، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور پیج کو بھی ضرور فالو کریں اگر آپ یہ ویڈیو میرے پیج پر دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم بائبل مقدس میں سے آج یہ سیکھیں گے روح القدس کی حقیقی شخصیت کے تعلق سے بہت سارے سوالات انسانوں کی زندگیوں کے اندر گھوم رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ شاید کسی طلسماتی طاقت کا نام ہے جو ایسے نکلتی ہے اور پھر چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، جیسے کوئی جادو ٹونے والے لوگ کرتے ہیں، شاید اس طرح کی کوئی طاقت کا نام ہے۔ لیکن یہ سٹوری ہے، یہ نظریہ جو ہے یہ بائبل بیس بالکل بھی نہیں ہے، اور اس لیے ہم اس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے بائبل مقدس کے اندر ہمیں رتی بھر بھی شواہد ملتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسرا گروہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ روح القدس جو ہے یہ یسوع مسیح ہی ہے، یا یہ خدا ہی ہے، یعنی خدا باپ یا یسوع مسیح ہی کو روح القدس کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کی بھی بائبل مقدس کے اندر کوئی ہمیں ٹھوس تعلیم نہیں ملتی، بلکہ جب ہم یوحنا رسول کی انجیل کا 16واں باب اور اس کی 14ویں آیت پڑھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جب روح القدس آئے گا تو وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اور مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ یہاں پر یسوع مسیح نے اس بات کو واضح کر دیا کہ روح القدس جو ہے وہ شخصیت کے اعتبار سے ایک الگ شخصیت ہے میرے سے، اور وہ تم پر آئے گی۔ اور پھر جب آپ متی رسول کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یسوع مسیح کے بپتسمہ کے بعد کا تجربہ ملتا ہے کہ جب یسوع مسیح بپتسمہ لے کر پانی سے باہر نکلے تو روح القدس کبوتر کی مانند یسوع مسیح پر نازل ہوا اور آسمان سے خدا باپ کی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس جو ہے یہ یسوع مسیح نہیں ہے، بلکہ اپنی شخصیت الگ سے ایک رکھتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ روح القدس پھر کون ہے، اس کی شخصیت کیا ہے؟ بائبل مقدس میں سے جب ہم رسولوں کا اعمال اس کا 5واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر حنانیہ اور سفیرہ کی بڑی خوبصورت سٹوری ہے جو اور بڑی فیمس بھی ہے۔ اس کی 3 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور وہاں سے واضح ہو جائے گا کہ روح القدس اپنی شخصیت کے اعتبار سے کیا ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے مگر پطرس نے کہا اے حنانیہ کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کہ جب تک وہ تیرے پاس تھی تو وہ تیری نہ تھی، مگر جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی۔ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ آمین۔ اب آپ نے اگر یہ آیت دھیان سے پڑھی ہے تو یہاں پر پہلے وہ کہتا ہے کہ تم نے روح القدس سے جھوٹ بولا ہے، اور پھر اسی جملے کا اختتام وہ اس بات پہ کرتا ہے کہ تم نے خدا سے جھوٹ بولا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس خدا ہے، یہ کسی طاقت کا نام نہیں ہے، کچھ اور نہیں بلکہ خود خدا ہے۔ لیکن کیا یہ خدا باپ ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ یسوع مسیح ہے؟ ہرگز نہیں۔ متی کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت کے مطابق ہمیں تینوں شخصیت الگ الگ ملتی ہیں، اور رسولوں کے اعمال کے 5ویں باب کی 3 آیت کے مطابق ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روح القدس جو ہے یہ بھی خدا ہے۔ کلیسیا، ہماری ویڈیو کا کانٹینٹ بہت چھوٹا ہے، اگر اس کو لے کر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ میرے پیج سے میرے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر کامنٹ باکس پر سوال چھوڑ سکتے ہیں۔ خدا آپ کو ایسی اور بہت ساری سچائیوں کے مکاشفات دے۔ آمین۔